الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی محبت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک اس کی فکر بھی عطا فرمائے اور یہ نعمت بھی عطا فرمائے۔ انہی کی دی ہوئی زندگی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی کے دیے ہوئے یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر انہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اب اگر ان سے تعلق نہ ہو تو پھر یہ خسارے کی بات بھی ہے اور محرومی کی بات بھی ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کی وجہ سے اس سے تعلق اور محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احسان، اس کے احسان میں تو دبے ہوئے ہم ہیں۔ اب اگر اس سے بھی محبت و تعلق نہ رہے تو پھر کیا رہے گا؟ اسی لیے بعض حضرات بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ زندگی ہی نہیں جس میں اللہ سے تعلق نہ ہو۔ بغیر ان کے تعلق کی جو زندگی ہے بس وہ برائے نام زندگی ہے۔ صحیح اور حقیقی معنوں میں وہی زندگی ہے جو اللہ سے تعلق میں ہو۔ اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام خاص طور سے کیا جائے۔ ایک تو ذکر کا اہتمام اور دوسرے سنتوں پر عمل کرنا۔ ذکر کوئی سا بھی ہو، چاہے کتنا ہو، لیکن مستقل پابندی کے ساتھ کرنا۔ انسان کا مزاج ہے جب ذکر وہ کسی چیز کا بھی ہو، بار بار تذکرہ کر ہوتا ہے تو پھر دل میں اس کا وہ جم جاتا ہے کر کے۔ ایسے جب اللہ کے نام کی رٹ لگاتے رہیں گے اور ذکر کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی محبت اور ان کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الذاکر کالواقف علی الباب۔ کوئی آدمی جیسے ہم کہیں جائیں تو گھر والے سے ملاقات کے لیے کنڈی بجاتے ہیں، آج کل گھنٹی بجاتے ہیں۔ اب جب مسلسل گھنٹی بج رہی یا کنڈی بج رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ اندر آنا چاہ رہا۔ ایسی ذاکر جب ذکر کرتا ہے مسلسل تو گویا دروازے پہ کھڑا ہے، کنڈی بجا رہا کہ اللہ کھول دیجئے اب آپ ہمارے لیے۔ اس لیے فرمایا ذکر کا اہتمام، ذکر کرنے کا اہتمام کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ دل میں ان کی محبت آئے گی، جمے گی، اور دل اللہ کی طرف، دل کا میلان ہو جائے گا ادھر۔ بعض اوقات ذکر کرنے میں جی نہیں لگتا، اس کی توجہ نہ کریں، ہمارا کام وہ کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، بغیر جی لگے بھی ذکر کرے۔ فرمایا کہ شروع میں آدمی ذکر کرتا ہے تو تھوڑا تکلف ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا جبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے نفس کے خلاف کرے ذکر کو۔ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ عادت بن جائے گی، اور وہی عادت پھر عبادت بن جائے گی۔ اس لیے اس فکر میں نہ رہے کہ ابھی جی لگے گا تو کریں گے اور موقع ہوگا تو کریں گے، کچھ نہیں۔ زندگی میں فرصت کہاں رکھی ہے؟ کوئی آدمی فارغ نہیں، ہر آدمی لگے ہوا ہے۔ فرصت تو ملے گی جب مر جائیں گے، تو اس وقت ذکر کیا کریں، ٹائم ہی نکل گیا سارا۔
ذرا انہی مشغولیتوں میں رہ کر کے اللہ کا ذکر کرے اور مسلسل کرے ذکر، جی نہ لگے تو بھی کرے، جی لگنا نہیں ہے بس جی لگانا ہے، بس ذکر میں لگا رہے، اتنا ذکر کر لے کہ بس ہر وقت وہی دھن اور دھیان ہو جائے، اور یہ جو کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، دھن بھی رہے دھیان بھی رہے، اس کا مسلسل ذکر ہو۔ بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا اتنا ذکر کرتے تھے وہ کہ جب ان کو طبعی تقاضے پیشاب پخان کو جانا پڑتا تو اپنی زبان دانتوں سے دبا لیتے تھے تب جاتے تھے، کیونکہ وہ زبان غیر اختیار چلتی رہتی تھی، وہ اتنا اہتمام کیا۔ تو ذکر کی پابندی اور ذکر کا اہتمام نمبر ایک، کیونکہ ان کے نام کی جب رٹ لگائیں گے دھیرے دھیرے تو پھر دماغ میں دل میں رگ و ریشے میں بس جائیں گے وہ۔ ایک دوسرے سنت کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام یہ اللہ کی محبوبیت اور قرب کے لیے سب سے گویا مجرب اور سب سے مؤثر طریقہ، کہ جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کا اہتمام رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، چہیتا ہے۔ وہ سنتوں پر عمل کی توفیق ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیا ہے، کہ اگر خیر کا فیصلہ نہ ہوتا تو اس کی توفیق نہ عطا فرماتے وہ۔ یہ سنتوں کا اہتمام کرے، کوشش یہ ہو کہ ہر کام سنت کے موافق ہو جائے۔ صرف عبادات میں ہی سنتوں کا اہتمام یہ نہیں کافی ہے، عبادات کے علاوہ بھی بس ہمارا ہر عمل سنت کے اس پر ہو جائے۔ یہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت ملے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو دو باتیں اپنے آپ آ جائیں گی، ایک تو طاعت آسان، دوسرے معصیت سے بچنا آسان، کیونکہ جب تعلق پیدا ہو جائے گا تو اس تعلق ہی کے دو تقاضے ہیں کہ ان کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے اور جو ناپسند ہے اس سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ کو طاعت پسند ہے لہذا اس کا کرنا آسان، اور اللہ تعالیٰ کو نافرمانی اور معصیت پسند نہیں ہے لہذا اس تعلق کے نتیجے میں چھوڑے گا آدمی اس کو۔ لیکن تھوڑی فکر کرنا پڑے گی، کبھی کبھی نفس گڑبڑ کرے گا، اس لیے کہ وہ تو آخر تک اپنے جال میں لینے کی اور دین سے دور کرنے کی تو فکر کرتا ہی رہتا ہے وہ، لہذا تھوڑی فکر میں رہے۔ جب طبیعت میں تھوڑی سستی ہو، کسل پیدا ہو جائے تو ہمت سے کام لے لے، اور طاعت کا جی نہیں چاہ رہا ہمت سے کام لے، اس عبادت کو کر لے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو رہا اس کو دبا لے۔ لیکن اللہ کے تعلق کی وجہ سے یہ دبانا جلدی آسانی سے ہو جائے گا، ایسی ہی آسانی سے وہ عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس وقت تعلق با اللہ کے سلسلے میں یہ چیز اگر کسی ایمان والے کو نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں، کہ اپنے مولا کو نہ پہچان سکے، ہم اپنے مولا سے تعلق نہیں پیدا کر پائے۔ دنیا کے لوگوں سے تو تعلقات اور دوستی بنانے کی ہم بڑی فکر کرتے ہیں، ہمیں ذرا سا معلوم ہو جائے کہ فلاں سے ہمارا فائدہ ہوگا، چاہے اس سے کوئی جان پہچان نہ ہو، لیکن اس سے ملنے کا راستہ نکال لیتے ہیں، اس سے پہنچنے کا دوستی کر لیتے ہیں اور آنا جانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہاں تو تمام فائدے تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور سارا نقصان بھی ان کے قبضے میں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ چیز تعلق با اللہ کی فکر ہم سب کو ہو، اس میں دو چیزوں کا اہتمام، ایک تو یہ کہ ذکر کا اہتمام کیا جائے، دوسری یہ کہ سنتوں پر عمل کرنا۔ سنتیں کوئی سی بھی ہو عمل کرے، دھیرے دھیرے ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پھر محسوس کرے گا دل میں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اور دل میں ایک خاص قسم کی طاقت و قوت محسوس ہوگی، ذکر کی وجہ سے بھی اور سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔
اب یہ جب اللہ کا تعلق بڑھتا جائے گا جتنا زیادہ، اتنا ہی ان کی مرضیات پر چلنا آسان اور نامرضیات سے بچنا آسان۔ یہی پورا دین ہے۔ دن میں تو دو ہی چیزیں ہیں، عبادت اور طاعت کا کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کر لینا، اور یہ تعلق کی نعمت انسان کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو بس اس کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے ہیں کہ کیسا اللہ پاک نے اس کو بنایا۔ ابھی یاد آیا ایک موقع پر حضرت حکیم صاحب فرما رہے تھے، حضرت کے بعض ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے اچھے اس پر ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب، حضرت حکیم صاحب، کہ آپ تم کو دیکھ کر کے مجھے رشک آتا ہے۔ حالانکہ حضرت حکیم صاحب دنیا اعتبار سے کوئی عہدہ، کوئی کرسی، صرف یہ کہ ذکر اور سنتوں کا اہتمام، تو کہتے تمہاری زندگی دیکھ کے ہم کو رشک آتا ہے کہ کیسی زندگی تمہاری گزر رہی ہے، سکون، چین، آرام، کوئی ٹینشن نہیں ہے اور بالکل اس سے رہ رہے ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور سب کو دے دیتے ہیں، بشرطے کہ دونوں چیزوں کا اہتمام کرتا رہے، ذکر کا اہتمام ہو اور سنتوں پر عمل کرنے کا۔ بس اتنا خیال رہے ذکر وغیرہ کے اہتمام میں، جتنا تحمل ہے اتنا کرے، کسی کی نقل نہ اتارے۔ اس لیے گھر کا معاملہ الگ الگ۔ اب مان لیجیے ہماری ایک روٹی کی بھوک ہے اور ہمارے مقابلے میں کوئی 5 کھا رہا، اب اس کے سامنے 5 کھا لی تو یہ ایک بھی چلی گئی اور بستر پہ آ گئے۔ تو جیسے جسمانی غذا میں اپنا جتنا تحمل اتنا کرے، ایسے ذکر و اذکار میں بڑے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دم تھوڑے نہ ہو گئے، وہ تو دھیرے 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 وہاں تک پہنچے۔ ایسے ہی ہم بھی جتنا تحمل اتنا کرے، ذکر اور سنتوں پر عمل کریں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق پیدا کر دیتی ہیں، اور جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر نیکیوں کا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان۔